الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے انعامات اور اس کے احسانات ہم سب کی طرف بہت زیادہ ہیں. ہاں، اتنے احسانات ہیں کہ اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہیں کہ اسی گنتی میں کوئی بتا نہیں سکتا. اور اس میں سب سے بڑی نعمت کر کے جو ہم کو دی ہے اللہ نے، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اس کو نعمت کر کے دیا ہے، احسان خاص جتا کر کے دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دین بنا کے دیا ہے. یہ کہا کہ اسلام کو تمہارے لیے پسند کر کے دین بنا کر کے دیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چیز اللہ پسند کرے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حمید مجید. حمید یعنی خوبیوں والا، مجید یعنی بزرگی والا. تو خوبیوں والا جب کسی چیز کو پسند کرے گا تو وہ چیز کتنی پسندیدہ ہوگی، اور بزرگی والا جب کسی چیز کو دیکھے گا اس چیز میں کتنی عظمت ہوگی. تو یہ ہم پر احسان جتایا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دین دیا ہے اور یہ بڑی نعمت ہے. اس کے مقابلے میں یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اللہ نے ہم کو پسند کر کے دیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کر کے آئے گا، فرمایا ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز اس کو پسند نہیں کریں گے. اور اس ناپسندگی کا اور رد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے دین والے ہمیشہ کے لیے نامراد رہیں گے. فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک عام اعلان ہے اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے کہ جتنے ادیان ہیں ان میں سے ایک بھی قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول ہے تو یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے. یہ اصل ہے. میرے بھائیوں، دین یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دال یا نون. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، جزا عربی میں. کہ دین کا کیا ترجمہ؟ کہ دین کا ترجمہ بدلہ، جسے بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے کہ دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. تو کس چیز کا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی سنتیں قائم کی ہیں، کچھ طریقے قائم کیے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی قائم کیا ہے کہ اللہ نے بندوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور اپنے ذمہ وعدہ پورا کرنا لیا ہے. یہ دو باتیں ہیں کہ بندوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہے
اور اللہ نے اپنے ذمے وعدوں کا پورا کرنا لیا ہے کہ اگر بندے یہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ہماری طرف سے ان کو یہ وعدہ ہے، وہ وعدہ ہم پورا کریں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ جیسے بازار میں معاملہ ہوتا ہے، کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے، ایسے اللہ سے معاملہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، پھر اللہ سے کچھ اپنے لیے کرانا ہے۔ ہاں، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دین، کیونکہ دین اس کا معنی بدلا کہ کچھ عدل بدل ہوگا، تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ڈالی جائے گی۔ وہ ذمہ داریاں ہوگی خدا تعالیٰ کے حکموں کی، وہ ذمہ داریاں ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کی، وہ ذمہ داریاں ہوگی نیتوں کے اخلاص کی، اور وہ ذمہ داریاں ہوگی عملوں کے پابندی اور استقامت کی۔ یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوگی۔ یہ ذمہ داریاں جتنی پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی طرف سے ایک ایک چیز کی طرف سے اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ اس لیے ایمان یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اور جو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے وہ ذمہ داریوں کو اللہ کے لیے پورا کرنا۔ جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت چلے گی، اور وہ سنت یہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد جتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ یہ قاعدہ بتا دیا کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس یہ پیغام ہے۔ آپ پیغمبر ہیں تو پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ یہ پیغام دیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کہا، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اور جس طرح آپ کے لیے پیدا کیا ہے اس طرح ان دنیا کی نعمتوں کو آپ کے کام میں لگا بھی دیا ہے۔ خالی پیدا کر کے ذخیرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اسے پیدا کیا اور اللہ نے پیدا کر کے یہ کیا کہ ان نعمتوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یہ بات ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا۔ یہ ہے جو حضور نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی تمہارے کام میں لگا دی ہے۔ آسمان تمہارے کام میں ہے، زمین تمہارے کام میں ہے، ہوا پانی تمہارے کام میں ہے، فرشتے تمہارے کاموں کے لیے ہے۔ جی ہاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے کام کے لیے ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے کام میں لگایا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا۔ بعض چیزوں کی منفعت اور نفع معلوم ہے، بعض چیزوں کا نفع معلوم نہیں ہے، لیکن پیدا کی ہے ہمارے لیے، بطور احسان کے کہا کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، اس کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلے بشارت ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور دوسری بات ذمہ داری کی ہے، دوسری بات ذمہ داری کی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کوئی آخرت کو نہ بھولے۔ تو فرمایا دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ جو دنیا ہم نے تم کو دی ہے
اس سے آخرت کماؤ. آخرت کی طرف جا رہے ہو، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تو اب کیا کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کا رشتہ جوڑو. کہ دنیا اور آخرت کا رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ کہ دنیا و آخرت کا رشتہ ایسا جوڑیں گے کہ اپنی دنیا سے آخرت کمائیں گے. ہاں، اپنی دنیا سے آخرت کمائیں گے. یہ حکم ہے ہم کو کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ حکم دیا ہے کہ جو دنیا ملی ہے آپ کو، بندے سے کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا تم کو ملی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. جیسے زمین ہوتی ہے باغات کی تو آدمی اس میں باغ لگاتا ہے، زمین ہوتی ہے کھیتی کی تو اس میں آدمی کھیت کیار کرتا ہے تاکہ اس کی پیداوار آوے اور زندگی کا گزارا ہو جائے. ایسے ہی دنیا سے آخرت بنانے کی بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں لگاؤ گے وہاں کاٹو گے، یہاں لگاؤ گے وہاں پاؤ گے. تو آخرت کی دعوت دی ہے ہم کو کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہاں، کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ. ہاں، آدمی اپنا حصہ بھول جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے. اپنا مسافر اپنا سامان بھول جائے تو اس کا سفر کتنا مشکل ہوگا. مسافر، ہم سب مسافر ہیں، سامان بھول گئے، گاڑی بھول گئے، ہم بہت مشکل ہوگا، ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے، گاڑی وہاں بھول گئے. کہا کہ بولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا، لے جانا. جیسا مسافر اپنا سارا سامان لے کے جاتا ہے، ہاں، اپنا حصہ نہیں بھولنا، لیکن آدمی بھول جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے میرا ہے میرا ہے. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ ہماری. یہ عمارت کس کی ہے؟ ہماری. یہ چیز کس کی ہے؟ ہماری. ہاں، کوئی نہیں کہتا تمہاری. آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا ہے میرا ہے. تو اس کہنے میں کتنی سچائی ہے؟ کیا اس کی بات 100% سچی ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ 100% سچی نہیں ہے. ہاں، 100% سچی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو مستقبل کی خبر نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے انداز سے بات کی ہے. یوں کہا کہ میرا ہے میرا ہے، میرا مال ہے میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے. یقول ابن آدم مالی مالی ولیس لہ مال، اس کا نہیں ہے. ہاں، کچھ صورتیں ہیں اس سے اس کا بنے گا، کچھ صورتیں ہیں کہ اس سے اس کا نفع اٹھائے گا، باقی رہ جائے گا، جہاں ہے وہیں. تو اس کو کہا کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا ہے میرا ہے میرا مال ہے، اور اس کے لیے نہیں ہے. فلیس لہ مال الا ما اکل فافنا، کھا لیا ختم کر دیا یہ اس کا ہو گیا، یعنی فائدہ ہو گیا کہ کھا لیا ختم کر لیا، پہن لیا پرانا کر لیا. الا ما اکل فافنا ما لبس بابلا، پہن کے پرانا کر دیا یہ اس کا ہو گیا، کھا کے ختم کر دیا یہ اس کا ہو گیا، یعنی اس کا یہ نفع اس نے اٹھا لیا. ما اکل، کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یہ اس کا ہو گیا یہاں دنیا میں. اور حقیقت میں اس کا وہ ہے کہ ما تصدق فابقى، یہ کہا ما تصدق فابقى، کہ جو اس نے آخرت کے لیے لگا دیا، آخرت کے لیے بنا دیا،
یہ تو اس نے اس کو گویا باقی رکھ دیا، یہ فنا نہیں ہوگا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہی رہیں گے۔ حالانکہ کام تو محدود کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، لیکن اس پر جو بدلہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ لامحدود دیں گے۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ پر لگایا، جو اللہ کے دین پر لگایا، آخرت پر لگایا، وہ تو باقی رہنے والا سامان ہو گیا اس کے ساتھ۔ جس طرح اس کی زندگی باقی رہے گی، موت کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، موت کے بعد کوئی فنا نہیں ہے۔ موت کے بعد جو عالم چلے گا اس کو عالم ابد کہتے ہیں، عالم ابد، ابد کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، غیر محدود مستقبل، ہمیشہ ہمیشہ۔ موت کے بعد کا جو دور ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، یعنی ختم نہیں، اس کو ابد کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جو اس نے آخرت کے لیے لگایا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا، باقی جو اس نے پہن لیا، پرانا کر دیا، اس کا نفع ہو گیا، اور جو چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ وہ نقصان میں رہا، ہاں، اس کو حسرت ہوگی کہ یہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے یہ حکمت کی باتیں کہی ہے کہ دنیا سے آدمی کتنا نفع اٹھائے گا، کہ کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، مکان میں رہے ایک مدت تک مکان پرانا ہو گیا۔ جی ہاں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ کھایا بھی، استعمال بھی کیا، اور اپنے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا کہ ہاں یہ صحیح کام ہوا، اور یہ وہ کام ہوا کہ اس کا بدلہ اس کو ابد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر آخرت کو فضیلت دی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس وجہ سے بہتر ہے کہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے کی طرف ہے، اور آخرت باقی ہونے کے لیے دنیا کو فنا کی طرف لے جا رہے ہیں روز روز، اور آخرت کو فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی دو صفت بتائی کہ ایک تو آخرت اس دنیا سے ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں حالات آتے ہیں، وہاں حالات نہیں آئیں گے، وہ ایک ہی حال رہے گا، جو نعمتوں میں ہے وہ نعمتوں میں رہیں گے، جو راحتوں میں ہے وہ راحتوں میں رہیں گے، اور جو تکلیفوں میں ہے وہ تکلیفوں میں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات بتائی اور یوں فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ حضور فرما رہے کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری حیات ہے، کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے۔ یہ بات قسم کھا کے سمجھائی ہے کہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ موت کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے بندے کے لیے، یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے دنیا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے آدمی اپنی آخرت کما سکتا ہے۔ حدیثوں میں ہے اللہ کے نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ان کے سامنے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ ان کی دعوت کا، ان کی محنت کا، ان کے کام کا اصلی مقصد اور اصلی موضوع بتایا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ خاص کام یہ ہے کہ وہ آخرت والے ہیں، آخرت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، آخرت بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے وہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو انبیاء کرام آ کر کے آخرت کی فکر دلاتے ہیں، اور یہی اصل فکر ہے کہ آخرت کی فکر آ جاوے، کہ جو لوگ اپنی فکر آخرت بنائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں میں ان کی مدد کریں گے۔ ہاں، یہ حدیثوں کا مضمون ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت کو، آخرت بنانے کو اصلی فکر بنائیں گے کہ بھئی میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے،
تو جو اس فکر والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں میں ان کی کفایت اور مدد کرے گا، اور جو دنیا کو اپنی فکر بنا لے گا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سی جھیل میں جا کے وہ ہلاک ہو جائیں۔ حدیثوں میں اس قسم کا مضمون ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ہی اپنے آخرت فکر بنایا، دنیا کو ہی اپنی فکر بنایا، آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہاں ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے اصل دعوت میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو دنیا تجھ کو ملی ہے اس دنیا سے اپنے آخرت بناؤ، آخرت بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا نہیں بنے گی؟ کہ نہیں، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جب لوگ آخرت بنانے کے کام میں لگیں گے تو ان کی دنیا میں سلامتی آئے گی، ہاں ان کی دنیا میں سلامتی آئے گی، اور جب لوگ آخرت کو بھول جائیں گے تو ان کی دنیا میں فساد آئے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ یہ آخرت بھول گئے ہیں تو اب ان کی دنیا میں فساد آئے گا، ان کی دنیا فاسد ہوگی۔ اور اگر یہ اپنے آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی دنیا میں سلامتی آئے گی۔ انبیاء کرام جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو یہ فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے، کہ اسلم تسلم، یہ دین حق ہے، اسلام حق ہے، اس کو قبول کر لو تو تم سلامت رہو گے۔ تو سلامتی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ دین قبول کر لو، دین کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، کیونکہ دین کا یہی تقاضا ہے کہ دین زندگیوں میں آوے۔ جیسے دوا کا یہ تقاضا ہے کہ دوا بدن میں جاوے۔ دوا کا کیا تقاضا ہے؟ دوا کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ گھر میں رہے، الماریوں میں رہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دوا الماریوں میں رہے، شیشیوں میں رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بدن میں جاوے۔ جب دوا بدن میں جائے گی تو بدن میں جو بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے دواؤں کو پیدا کیا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہے اس کی دوائیں بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ بعض دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی ہے، بعض ابھی نہیں معلوم ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو جس طرح دوا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدن میں جاوے، آنکھ کی دوا آنکھ میں، کان کی دوا کان میں، ایسے میرے بھائیو دین کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ زندگی میں آوے، کہ ہماری زندگی کے حالات اور ہماری زندگی کے کام وہ دین کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک روشنی بنا کر دیا ہے۔ یہ روشنی دلوں کے لیے ہے، سڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ سڑکوں کی روشنی الگ ہے، یہ دلوں کی روشنی ہے۔ دل کہ دل کے لیے ایک روشنی ہے، وہ دین ہے۔ اور دین سے مراد کیا ہے؟ کہ دین سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو جز ہیں کلمے کے، وہ دو جز کا یہی مفہوم ہے کہ حکم سارے کے سارے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان حکموں کے پورا کرنے کے اور آسان کرنے کے طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہ آخرت بنانے کا سامان ہے، مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں آوے۔ اور دین زندگی میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین آ جاوے کہ جو کامیابی ملے گی وہ تو اس دین سے ملے گی، اور جو ناکامی آئے گی وہ بے دینی سے آئے گی۔ ہاں، اس کا یقین، یہ یقین جتنا اندر پکا ہوگا آدمی اپنے آپ کو اپنے دین کا اتنا ہی پکا تابعدار بنائے گا۔ آدمی اپنے یقین کے تابع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دین میں کامیابی کا یقین آیا تو پھر آدمی 100% اپنے آپ کو دین کا پابند کرے گا اور اللہ اس کو 100% کامیاب کریں گے۔ ہاں، یقین کا تعلق ہے دین میں، ہاں، خالی باتوں کا نہیں ہے بلکہ یقین کا بھی تعلق ہے، اور پھر یقین کے ساتھ ساتھ
اپنی ذات کو، اپنے اسباب کو استعمال کرنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ اندر کا یقین کہ دین حق ہے اور اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، یہ ایک یقین، اس کے ساتھ اپنی ذات کو کیسے استعمال کرنا، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو کیسے استعمال کرنا، اس کے لیے ہم کو آزادی نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے ہم کو طریقے بتائے گئے ہیں کہ اپنی ذات کو کیسے استعمال کرو گے، اپنے اسباب کو کیسے استعمال کرو گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے، علم اتارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ایمان، ایک علم، بس ایک ایمان یعنی اللہ کو، اس کے رسول کو، ان کی ساری باتوں کو سچ ماننا، ان کے حق ہونے کا یقین کرنا، یہ ایمان۔ دوسرے نمبر میں اس ایمان کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے اور ان تقاضوں پر اپنی زندگیوں کو ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں، نبیوں کے ذریعے سے علم اتارا، اور کوئی چیز نہیں اتاری۔ وحی آتی تھی ہزاروں مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئی ہے ہزاروں مرتبہ۔ وحی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وحی کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم ہے زندگی گزارنے کے لیے، صحیح راستوں کی رہبری کے لیے، وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دو نعمتیں بڑی ملی ہے، ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت۔ ہاں، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ ایمان، کہ ایمان کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، دنیا فنا نہیں ہوگی۔ اتنی طاقت ہے، ایمان کی تاثیر ہے۔ ایک ہی آدمی ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے بس، اور کوئی اللہ کا نام نہیں لیتے، سب غافل ہیں، لیکن وہ ایک ہے جو اللہ اللہ کہتا ہے، تو اس کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، ساری دنیا غفلتوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس ختم کریں گے اس کو۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، ایک ایمان والا بھی ہے تو وہ پوری دنیا کے باقی رہنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایمان کی یہ طاقت ہے، اس لیے ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی فضیلت ہے، ایمان کی تاکید ہے کہ اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرو۔ اور ایمان یقین کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بہت سی چیزوں سے ہم کو ڈرایا ہے، ہاں منع کیا ہے کہ فلاں فلاں چیز نہ کرو، ان سے دور رہو، اور نہیں تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ہم کو ڈرایا ہے۔ خوف، کہ اللہ کا خوف یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ جتنا خوف خدا کا ہوگا اتنا ایمانی تقاضوں پر آدمی چلے گا، جتنا خدا کا ہوگا اس کے خلاف سے یہ بچے گا۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ خوف کی باتیں سنیں، وعید کی باتیں سنیں، عذاب کی باتیں سنیں، تاکہ دلوں میں خوف آوے کہ اللہ یہ معاملہ کرنے والے ہیں مستقبل میں۔ یہ نبیوں کی طریقہ ہے کہ مستقبل میں یہ باتیں ہونے والی ہے، تاکہ دلوں میں خوف آوے، اور خوف کی وجہ سے آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ ایسے خوف کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ خوف جو آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاوے، اور وہ خوف جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لے جاوے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ ہاں، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، یعنی اللہ کا وہ خوف دیا ہے خاص، کہ جس کی وجہ سے حقوق پر، حدود پر زندگی قائم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنی چاہیے۔ حدیثوں میں ہے اللہم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ دعا مانگی ہے کیا؟ دعا سکھائی ہے، دعا سکھائی ہے۔ اللہم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، یا اللہ مجھے تقوی دے کر میرا اکرام کر، کیونکہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ بندہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
خدا کے نزدیک قابل اکرام، قابل عزت والا آدمی وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقوی، خدا کا ڈر۔ ہماری اس دعوت میں ایسی باتیں سنائی جاتی ہے جس سے ڈر پیدا ہو، وعدے وعید کی باتیں۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں غیب میں ہے، کیا نتیجہ آئے گا؟ تو آدمی ہمیشہ نتیجے سے گھبراتا ہے کہ ہمارا نتیجہ بگڑ نہ جائے۔ کھیتی والا، کاروبار والا، پڑھنے والا سب نتائج سے گھبراتے ہیں کہ نتائج نہ بگڑے۔ ہاں، ریزلٹ کیا آئے گا؟ جو ریزلٹ، نتیجہ کیا آئے گا؟ کہ نتیجہ اچھا آنا چاہیے۔ اس لیے دعا مانگی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا بنا۔ کتنی اچھی دعا ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، شخصی ہو، اجتماعی ہو، کہ تمام کاموں میں ہمارا انجام اور نتیجہ اچھا بنا دے، کہ نتیجے پر دار و مدار ہوتا ہے، اور نتیجہ سوچنے والا ہی سمجھدار کہلاتا ہے، جو نتیجہ نہیں سوچتا وہ نادان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بڑی بات ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یقین آوے۔ اس یقین کی وجہ سے پھر زندگی کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اسی کی دعوت ہے کہ اندر یقین آوے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حالات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اسباب بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ پوری کائنات اس کی ہے، کوئی دوسرا شریک دخل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی دوسرا شریک دخل نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے کائنات میں وہ ہوگا۔ اس لیے دعوت اللہ کی طرف دی ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور اللہ کو کون سے بندے پسند ہیں؟ کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کو اللہ مان کر اس سے ڈریں، اللہ کو اللہ مان کر اس سے ڈریں اور اپنی زندگی کی کارروائی صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جس کی رہبری اللہ نے ہمیں کی ہے، اس کی تاثیر یہی ہے کہ جب یہ دین زندگی میں آئے گا تو اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ایمان والوں میں پیدا ہوگا۔ وہ یہ اصل ہے۔ جیسے کسی کو کوئی بیج ہو تو بیج کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر اگنے کی طاقت ہو۔ اگر اس کو گھن کا کیڑا لگ گیا اور کیڑے نے اندر سے کھا لیا تو وہ بیج اگے گا نہیں، وہ دانہ اگے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے، اندر سے مادہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، دین کے لیے اصلی مادہ وہ تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، وہ اصلی ہے۔ خطبہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، خطبہ، اس میں یہ بات رو آتی ہے، ان التقوی ملاک الحسنات، ان التقوی ملاک الحسنات۔ خطیب پڑھتا ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، یہ تو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تمام نیکیوں کی، عبادت کی نیکیاں، معاملات کی نیکیاں، معاشرت کی نیکیاں، ہر لائن کی نیکیاں، تنہائی کی نیکیاں، مجمع کی ہونے والی نیکیاں، کہ ہر لائن کی نیکیوں کی جڑ کہ وہ اندر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ اندر پیدا ہو جائے۔ تو تبلیغ کی محنت سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ایک تو ہے طریقہ کار جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو طریقہ کار کہتے ہیں۔ پھر اس طریقہ کار پر کیا ملے گا؟ کہ طریقہ کار پر اگر صحیح عمل ہوا، صحیح نیت کے ساتھ عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ انعام میں اپنا تقوی اور اپنا ڈر دیں گے۔ ہاں، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، یہ ہے کہ کیا ملے گا؟ کہ اندر کا ڈر ملے گا۔ اندر کے ڈر کی وجہ سے آدمی اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور اللہ کے حقوق ادا کرنے میں فضائل کمائے گا۔
ایک تو شر سے اتارنا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی ایک شکل یہ ہے، اور ایک شکل ہے کہ اللہ کے حقوق کو ایسا ادا کرنا کہ اللہ کے فضائل کماوے جو اللہ نے وعدے کیے۔ جو تقوی اندر آئے گا، اندر اللہ کا ڈر آئے گا، تو اللہ کے حقوق کو اس طرح ادا کرے گا کہ وہ اللہ سے اس کے فضائل کمائے گا، اس کے انعامات کمائے گا، اس کی بشارتیں حاصل کرے گا۔ اور بندوں کے حقوق کے بارے میں اگر اس کے دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر آیا تو بندوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اصل میں کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کام کو کرنا، وہ تو ہے طریقہ کار، اس سے انکار نہیں ہے، اور ایک یہ کہ کام کو سمجھنا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اعلیٰ درجے کا فائدہ کیا ہے، ادنا درجے کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے کاروبار میں اعلیٰ درجے کا نفع ہوتا ہے، ادنا درجے کا بھی نفع ہوتا ہے، آمدنی اعلیٰ درجے کی بھی ہوتی ہے، ادنا درجے کی بھی ہوتی ہے۔ ایسے ایک کام میں، دین کے کام میں، کہ دین کے کام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے ایسا کرنا ہے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر لے کر کے۔ جب اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو ایک تو اللہ سے ڈر کر کے کرے گا، اللہ سے ڈر کر کرنے والا مخلص ہے، کیونکہ اخلاص کا ایک پہلو ڈرنا بھی ہے اور اخلاص کا ایک پہلو امیدوار رہنا بھی ہے۔ اخلاص اور ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے کرے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سے امیدوار رہ کر کرے۔ ہاں، دنیا میں جو کام ہوتے ہیں حکومتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، حکومتوں سے امید نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات نہیں، اللہ کے ہاں دونوں باتیں ہیں کہ اللہ سے ڈر کے بھی کرے کہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ سے امیدوار بھی رہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ کام اور اللہ کا یہ حق ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے رحمت کو اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے۔ تو رحمتوں کا تعلق اطاعت سے ہے، معصیت اور گناہ سے رحمتوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ معصیتوں سے اور گناہوں سے رحمت کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اور اطاعت ہے کہ اطاعت کے ذریعے سے رحمت سے تعلق ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دلوں میں ڈر آئے گا تو رخ اللہ کی اطاعت کی طرف جائے گا، اور وہی اصل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن سے اونچی جا رہی ہے، ایسا نہ سمجھے کوئی، بلکہ ہم کو اپنے ذہن اونچے کرنے ہیں تاکہ دین کو سمجھیں۔ ہاں، دین کو سمجھنے والا وہی اصل سمجھدار ہے، اس لیے یہ باتیں سنائی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ باتیں ذہنوں سے اونچی جا رہی ہے، ذہنوں کو اونچا کرنا ہے، ورنہ تو ایک رسمیت ہو جائے گی، روٹین ہو جائے گی جو زندگی پر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن جب آدمی بات کو سمجھے گا اور اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو پابند کرے گا تو اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہوگی کہ بات کو سمجھا بھی ہے اور اللہ سے ڈر کر کے اس پر قائم بھی ہے، تو اللہ اس کی رہبری کریں گے اور اللہ اس کے دل میں تقوی بھی ڈالیں گے۔ دونوں ہے کہ رہبری بھی ہوگی اور تقوی بھی ملے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جب اللہ تعالیٰ جب یہ صحیح چلے گا، بات کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو پابند کرے گا، تو عملی اعتبار سے زندگیوں میں پابندی آئے گی، زندگی کی فضولیات نکل جائے گی اور فضیلتیں حاصل ہوگی، اور اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہوگا، اندر یقین پیدا ہوگا، اور وہ اندر کی مایا قبر میں لے جائے گا۔ اعمال کا سلسلہ تو کٹ جائے گا قبر میں جانے سے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، آدم کا بیٹا مرا کہ اس کا عمل کا سلسلہ ختم، اب نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، مر گیا۔ تو اندر کیا لے گیا ہے؟ کہ اندر کیا لے گیا ہے؟ کہ جو اندر ہے وہ اندر لے جائے گا۔ منافق نفاق لے جائے گا، کافر کفر لے جائے گا، ایمان والا ایمان لے جائے گا، متقی تقوی لے جائے گا۔ ہاں،
یہ ہر ایک کے سامنے یہ کھلے گی یہ بات. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ذہنوں سے اوپر کی بات کہی جا رہی ہے. یہ اصلی بات ہے, یہ اصلی بات ہے. آدمی کاروبار کرتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے, خاصیت ہے. محنت کرے, مزدوری کرے, کاروبار کرے تو مالدار ہو جاتا ہے, اور یہی اس کے اصل مقصد ہوتا ہے. آدمی دین کے کام کرے تو دین کا کام کرے تو کیسا ہو جائے, تو وہ کمانے سے مالدار ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جائے گا کہ یہ اپنے دین پر, اپنے دین کے تقاضوں پر قائم رہنے کی وجہ سے یہ پرہیزگار اور متقی ہو جائے گا. ہاں, یہ پرہیزگار اور متقی ہو جائے گا, یہ وعدہ ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے, اپنے آپ کو پابند کریں گے, تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنا خوف, اپنا تقوی پیدا کریں گے. اور خوف اور تقوی پیدا ہونے کی وجہ سے جو تاثیر ہوگی وہ تاثیر یہ ہوگی کہ یہ بندہ حقوق کے ادا کرنے کی طاقت اپنے اندر پائے گا. یہ سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب اندر کوئی چیز پیدا ہوئی تو اس کو فکر ہوگی کہ اللہ کا کیا حق ہے, بندوں کا کیا حق ہے, میرے ذمہ کیا حق ہے. آج اس بات سے ہمارے ذہن جاہل ہیں. ہاں, آج ان باتوں سے ہمارے ذہن جاہل ہیں, اس لیے ہمارے عملوں میں رسمیت ہے. اس کا یہ علاج ہے, اس کا یہ علاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی ہے دلوں کے لیے, کہ دلوں کے لیے نفاق بھی ہوتا ہے اور دلوں کے لیے تقوی بھی ہوتا ہے, دلوں کے لیے اخلاص بھی ہوتے ہیں, دلوں کے لیے اغراض بھی ہوتے ہیں. یہ دلوں کی پونجیاں ہیں. بعض لوگوں میں اغراض پیدا ہوتے ہیں, بعض لوگوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے, بعض لوگوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے, بعض لوگوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے. دین کی محنت پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, کہ جو دین کی محنت کو صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے تو ان کو ان کے روزانہ کے اعمال میں اور اپنی زندگی کے اعمال میں بھی اللہ رہبری کرے گا, اور اندر بھی تقوی پیدا کرے گا. وہ تقوی قبر میں لے جائے گا. ہاں, جیسے منافق نفاق لے جاتا ہے, کافر کفر لے جاتا ہے, مومن اپنے ایمان کے ساتھ اپنا تقوی لے جائے گا, اور تقوی کی وجہ سے اس کے سارے عمل سلامت رہیں گے. جی ہاں, اس لیے میرے دوستو اس کام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کام سے کیا ملے گا, کہ اس کام سے تقوی ملے گا, اللہ کا ڈر اندر ملے گا. صحابہ کو یہ ملا تھا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے. ہاں, وہ گویا اس پر ناز کر دیتے کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ بیت المال کا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں, حالات آتے ہیں تو ضرورت کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر, عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا. کہ تقوی کا کیا اثر ہے؟ کہ تقوی کا اثر یہ ہے کہ جب تقوی والے پر کوئی دشواری آئے گی تو اللہ آسان کر دے گا. ہاں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو تقوی والے ہوں گے تو اللہ ان کے کاموں میں آسانی کریں گے. تو عبد الرحمن بن عوف کی اصلاح کی انہوں نے کہ تمہاری زبان پر تم بے شک ہمدردی میں کہہ رہے ہو, لیکن تمہاری زبان سے شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مال جمع کرو, ذخیرہ رکھو تاکہ وقت ضرورت پریشان ہو. لیکن ہم تو مال کو مال کے تقاضوں پر اور بندوں کے تقاضوں پر خرچ کریں گے. اگر مال نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے ہمارے امور کو آسان کریں گے. دیکھو کہ اللہ تقوی کی وجہ سے ہمارے امور کو آسان کرے گا. یہ بات خالی ان کے لیے نہیں تھے, یہ بات تمام امت کے لیے ہے کہ امت کا بڑی مایا, امت کی اور بڑی دولت, وہ ایک ان کا یقین اور ایک ان کا تقوی. یقین آخرت کا اصل آخرت ہے, اور آخرت کے تقوی سے بنتی ہے. والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت کس کے لیے ہے؟ کہ آخرت تقوی والوں کے لیے ہے. اس لیے یہ کوئی میں اوپر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, انہی باتوں کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سطح اونچے ہو جاوے.
ہاں، ورنہ تو طریقہ کار جو ہے رواج بن جائے گا. حالانکہ ہمارا طریقہ کار رواج نہیں ہے، یہ اعمال ہے. یہ اعمال ہے دینداری پیدا کرنے کے لیے. دینداری پیدا کرنے کے لیے اعمال ہے. جیسے بعض دوائیں طاقت کے لیے ہوتی ہے، تو بے شک ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن ایمانداری کا تقاضا ہے کہ اس ایمان میں طاقت آوے. تو جو کام ہو رہا ہے اور جو کام کرنا کرانا ہے، اس کی اصلی غایت یہ ہے کہ ایمان میں طاقت آوے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میری دعوت جو ہے وہ ایمان کی تحریک ہے. ایمان کی تحریک ہے کہ ایمان میں قوت آئے گی، ایمان حرکت کرے گا. ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایمان کی باتیں جائے گی. ہاں، ایمان میں حرکت آئے گی. جیسے پانی میں حرکت آتی ہے تو پانی پہاڑ پر سے چلتا ہے اور پھر وہ نہر ندی پتہ نہ کہاں تک جاتی ہے. تو کتنا اس کا نفع ہوتا ہے پانی کی حرکت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا. پہاڑوں پر سے چلتی ہیں نہریں اور دور دور تک جاتی ہے. تو ایسے ہی یہ دین کہ اوپر سے آیا ہے، اب یہ حرکت کرے گا. کیسی حرکت کرے گا؟ اخلاص والوں کی حرکت ہوگی، اللہ سے ڈرنے والوں کی حرکت ہوگی، اخلاص کے ساتھ اپنا جان مال خرچ کرنے والے ہوں گے کہ ان کی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانی کی طرح اس دین کو چلائیں گے. تو ظاہر ہے پانی میں سب کا فائدہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو، زمین کی ہر چیز کو زندگی دی ہے. زمین کی کوئی چیز پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. پانی میں یہ تاثیر ہے. ایسے ہی میرے دوستوں جب دین آئے گا تو زندگی کا ہر شعبہ تر و تازہ ہو جائے گا. ہر شعبے میں تازگی آئے گی. یقین، اعمال، اخلاق، اخلاص، یہ چیزیں آنا، یہ اصلی تازگی ہے. اس لیے میرے دوستو، ترجمہ کی وجہ سے بات ہماری لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی علاج بھی نہیں ہے. جی ہاں، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے. کہ کیا مانگنا چاہیے؟ کہ تقوی مانگنا چاہیے. سمجھ میں آوے نہ آوے، جب اندر آئے گا نا تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ سے تقوی مانگو، کہ میرے دل میں تقوی پیدا کر دے، میرے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دے. تو آدمی سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا. اور یہ اس راستے کا خاص انعام ہے. خاص انعام کہ آدمی کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہوئی، آدمی کا چلنا پھرنا اللہ کو پسند آیا، تو اللہ اس کو یہ چیز دیں گے. کہ کیا دیں گے؟ کہ تقوی دیں گے. ابو بکر صدیق امت کا سب سے بڑا متقی ہے. ہاں، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا امت میں کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ان سے بڑا امت میں کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس سب سے بڑا تقوی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان کے بارے میں کہ وہ بڑا پرہیزگار، اللہ کہتے ہیں وہ بڑا پرہیزگار جہنم سے دور کر دیا جائے گا. بشارت آ رہی ہے. وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اپنے جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. وہ ہمارے ذہن نیچے چلے گئے ہیں، تو نیچے چلے جانے کی وجہ سے ان باتوں کو چھوڑنے نہیں چاہیے. ہاں، ذہنوں کو اوپر لانا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. یہ تو حدیث میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. تو اللہ سے دین کی سمجھ مانگنی ہے تو دین کا حق ادا ہوگا. دین کی سمجھ نہیں ہے تو دین کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے نہیں ہے. ہاں، اس لیے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی، اپنا خوف پیدا کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ڈر، اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. تعریف نہیں کر رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں. حضور اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں.
بلکہ تعارف کرا رہے ہیں کہ جس مرتبے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس مرتبے کی کیا خصوصیت ہے. تو اس مرتبے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرتبے والا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی عظمت سے کانپنے والا ہے، اور اس کے ناراضگی سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے. تقوی کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے دور رہے، کہ اللہ کی ناراضگی میں ملوث نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہی دو صفتیں ہیں نبی کی، اور یہی صفتیں ہمارے اندر منتقل ہو پھر سارے قضیے ختم ہو جائیں گے، سارے قضیے ختم ہو جائیں گے. ہاں، یہ باتیں نہیں ہونے کی وجہ سے دوسری باتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ کا ڈر مانگنا ہے، اللہ کی عظمت سے ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. جی ہاں، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. کہ کس چیز کا پابند کرنا ہے؟ کہ اللہ کی مرضیات کا پابند کرنا، کہ جن بات سے اللہ راضی ہیں وہ باتوں کا ہم پابند، اور جو باتیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کی بتائی ہیں ان سنتوں کے پابند. ہاں، پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر پابندی نہیں ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آزادی بربادی ہے، آزادی بربادی ہے. ہاں، بندہ ہے، ہم تو بندے ہیں، بندے کے معنی پابند. اس لیے اپنی زندگی بندگی والی بنانی ہے. یہی اس کام کی غرض ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اپنے آپ کو پابند کرے. کہ اس حال میں مجھ پر کیا پابندی ہے؟ مالدار مالداری میں پابند رہے، غریب غریبی میں پابند رہے، مسافر سفر میں پابند رہے. ایسے جو جس حال میں ہے اس حال کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے. ہاں، یہ اس کام کی غرض ہے. یہ کام خالی حرکت کرنے کا نام نہیں ہے کہ حرکت ہو گئی تو کام ہو گیا. نہیں، خالی ہل چلے، خالی چکی چلے تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، اور خالی ہل زمین میں چلے تو کوئی پیداوار نہیں ہوگی پیداوار. کہ خالی ہل چلایا ہے، خالی چکی چلائی ہے. اس لیے خالی حرکت نہیں ہے ہماری، اور خالی حرکت پر کوئی انعام نہیں ہے. ہماری حرکت یقین کے ساتھ، ہماری حرکت علم و ذکر کے ساتھ، ہماری حرکت حسن اخلاق کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ہماری حرکت ہے. کہ ہماری حرکت کے بہت سے محاسن ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہ جو مبارک کام دیا گیا ہے نبیوں والا کام اسے کہتے ہیں ہم، تو ہیں نبیوں والا، کہ اس سے آدمی میں کیا بنے گا؟ جیسے دوا پیتا ہے تو دوا سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کام سے کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اندر، ان کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ ایک تو ان کے اندر اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. ہاں، ہر ایک میں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. جب وہ اس کام کو لے کر چلے اور اس کام کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تو ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے. ہاں، ظاہر بات ہے جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو آخرت کے ہر کام کے لیے تیار ہوگا. جانی ہو، مالی ہو، اپنی مرضی کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو، سب کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. تو ایک تو اس کام کی تاثیر یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی آج زندہ ہے اور صبح نہیں ہوتا ہو. ہاں، صبح نہیں ہوتا. دنیا ہے، حالات کا گھر ہے. تو ایک تو آخرت کی فکر ہمارے اندر آوے کہ میری آخرت خراب نہ ہو. دوسرا، قربانیوں کے ساتھ ساتھ عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے. صحابہ میں یہ بات تھی، وہ قربانی والی بھی تھی، جان مال بھی لگاتے، اور اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو گیا. ہاں، ابھی ہمارے اندر عبادت کا ذوق نہیں پیدا ہوا، غفلت ہے.
آپ پڑھتے ہیں فضائل میں کہ مکے کے شروع دور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک مصلی بنایا نماز پڑھنے کے لیے. وہ فارغ وقت میں اس میں نماز پڑھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے. ان کی عبادت کی وجہ سے ان لوگوں کی عورتیں ان کے بچے متاثر ہوتے تھے، کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روتے تھے اللہ کے سامنے انابت کے ساتھ، تو ان پر اثر پڑتا تھا. تو پھر مشرکین نے اعتراض کیا کہ ان سے کہو کہ اپنے گھر میں عبادت کریں. ہاں، ان سے اپنے گھر میں عبادت کریں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ کام کی وجہ سے عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. یہ ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں فضائل کی کتابوں میں. حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے مصلی بنایا اور پھر رات کو اپنی تنہائیوں میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بات. تو یہ کام کا یہ اثر ہے کہ جس طرح قربانیوں کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کا بھی ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. کیونکہ عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے جناتوں کو، انسانوں کو؟ صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے. تو عبادت تو اصل چیز ہے کہ جان مال صحیح استعمال ہو، وہ تو اصل ہے. اس کا ذوق شوق پیدا ہو، یہ صحابہ کی زندگی میں ملے گا. تو اس کام سے آخرت کی فکر بھی پیدا ہو، عبادت کا شوق بھی پیدا ہو کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم بندے ہیں، آزاد نہیں ہیں. اور اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے دین سیکھنے کی بھی فکر ہو، کیونکہ دین سیکھے گا تو عبادت صحیح کرے گا. علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، علم نہیں ہوگا تو عبادت غلط کرے گا. ہاں، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. یہ راستہ سیکھنے کا بھی ہے. اور ناجیہ صاحب فرماتے تھے یہ صحابہ والا ہے، صحبتوں سے دین سیکھو. جسے کتابوں سے سیکھتے ہیں، درسگاہوں میں سیکھتے ہیں، ایسے ہی صحبتوں سے سیکھو. زیادہ جاننے والوں سے سیکھو، کم جاننے والوں کو سکھاؤ. زیادہ جاننے والوں کے پاس جاؤ، ان سے سیکھ کر کم جاننے والوں کے پاس جاؤ. جیسے تاجر بڑے تاجر سے مال لیتے ہیں اور پھر نیچے فٹ پاتھ پر ایک ایک بیچتے ہیں، ایک لنگی، ایک مسواک، ایک فٹ کر کے بیچتے ہیں، اوپر سے لاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. وہ طریقہ اس میں ملحوظ ہے کہ اپنے سے زیادہ دینداروں سے دین لو، اپنے سے کم دین والوں پر دین جاؤ. پھر جتنی طاقت اللہ دے اتنا دور سے دور جاؤ. مولانا جیسا فرماتے تھے ہم اپنے ساتھیوں کو دور سے دور بیچتے ہیں. یہ کیوں بیچتے ہیں؟ فرماتے تھے ان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، یعنی ان کی زندگی میں مضبوط دینداری آوے، پکی دینداری آوے. اس لیے ہم ان کو دور سے دور بھیجتے ہیں. وہ نزدیک میں بھی تقاضے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دور سے دور بھیجتے ہیں. یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے کہ جب یہ دور سے دور جائیں گے تو یہ اپنے دین میں پکے ہو جائیں گے. اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، اپنی آخرت بنانے میں ان میں پختگی آئے گی. یہ پکے بنیں گے. یہ مقصد ہے کام کا. اس لیے میرے دوستو، ہمارا یہ جمع ہونا صرف اسی کام کے لیے ہے کہ ایک تو ہمارے اندر اپنے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور دین کے اس کام کو جو ایک اللہ کی بڑی امانت بھی ہے اور بڑی نعمت بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. یہ کام اللہ کی امانت بھی ہے، کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ بطور امانت کے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. اور یہ ایک نعمت بھی دی ہے. امانت کا حق یہ ہے کہ دین کے کاموں میں امانت دار رہے، کوئی غرض فاسد ہمارے اندر نہ آوے، کوئی نیت فاسد ہمارے اندر نہ آوے، کوئی اسلوب و طریقہ فاسد ہمارے اندر نہ آوے. اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین کے کام کو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ راضی ہو جائے اور ہم پابند ہو جائیں. اخلاص اور استقامت نبیوں کی زندگی کی خاص چیز ہے کہ وہ اپنے دین کے پابند بھی ہوتے ہیں اپنے کام کے، اور اخلاص بھی ہوتا ہے. کوئی چیز وہ دنیا والوں سے نہیں چاہتے، مال والوں سے مال نہیں، عہدے والوں سے عہدہ نہیں، بلکہ اللہ کا ایک کام ہے، وہ اللہ سے اجر ثواب لینے کے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہمارا کام یہ بنیاد ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے. کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھاوے تو نہ بڑھاوے تو، ہمیں تو اپنے آخرت کے لیے کرنا ہی کرنا ہے.
یہ کام ہے کہ ہمیں تو اپنے آخرت کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا کمایا ہے، اپنے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ دعوت دی اللہ نے، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہر آدمی سوچے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے اللہ کیا کیا چیزیں بھیجی ہے تاکہ وہ مجھے قبر میں کام آوے، آخرت میں کام آوے۔ یہ دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے۔ تو یہ سوچنا اخلاص کی بنیاد پر ہوگا، اپنے آخرت بنانے کی بنیاد پر ہوگا، اور ترقی کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اس لیے بھائی آخری بات ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے، کیونکہ کام ہے، اس میں حالات آتے ہیں، جی آپس کے اعتبار سے بھی حالات آتے ہیں، قدرتی طور پر بھی حالات آتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، حالات کا گھر ہے، اس کے لیے کہا اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا، جابر تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ تو ایک تو کام کو صحیح اور آسان کرنے کے یہ راستہ ہے کہ ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرے گا، جیسا اللہ کے ساتھ گمان کیا ہے ویسا اللہ دکھائے گا۔ تو ایک حسن ظن اللہ کے ساتھ، ایک حسن ظن آپس میں۔ مولانا الیاس صاحب اس کی تاکید کرتے تھے۔ پہلی بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ کے حسن ظن، اللہ کے ساتھ حسن ظن کرنا۔ دوسرا آپس کا حسن ظن، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ مولانا الیاس صاحب ارشاد فرماتے تھے اگر مسلمانوں میں اچھے گمان کا رخ پڑ جائے آپس میں تو ان پر اللہ کی عطاؤں کے بخششوں کے دہانے کھل جائیں گے، یوں کہتے ہیں۔ یہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں حسن ظن، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان، یہ روح پڑ جائے تو اللہ کی عطا اور بخشش کے دہانے دروازے کھل جائیں گے۔ اتنی بڑی امید دلاتے تھے۔ وہ یہ بہت اہم بات ہے اجتماعیت کو سنبھالنے کے لیے، وہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ہاں، اجتماعیت سے اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو کہ اللہ کرنے والا ہے، کوئی کیا کرے گا، اللہ کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات اس کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ دوسرا آپس کا حسن کہ جو کام ہوگا وہ ہمارے سب کے اخلاص سے کام کرنے کی وجہ سے ہوگا، ہماری محنتوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فیصلہ کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اجتماعی دعوت دی ہے کہ جو مل جل کر محنت کرنے والے ہیں تو ان کی محنتوں پر اللہ ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے بھی حسن ظن، آپس بھی حسن ظن، اور ان حسن ظنوں کے ساتھ پھر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت کے ساتھ پورا کرنا، اپنی قربانیوں کو آگے بڑھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ کیوں بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ ہاں، تو آپ تو سب کام کرنے والے حضرات ہیں، اس لیے ہم کچھ شخصی تشکیل نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ کے سامنے جو تقاضے مشورے سے رکھے جائیں وہ تقاضے آپ پورے کریں۔ آپ بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے، جو تقاضے مشورے سے رکھے جائیں گے ہم اپنے طاقت کے مطابق پورا کریں گے۔